بلند تر صلوات. تسبیح فاطمہ اور ہم سب کا ذکر چھوڑیے نبیوں کے واسطے. ہم سب کا ذکر چھوڑیے نبیوں کے واسطے. ہر رنج و غم میں ڈھال ہے تسبیح فاطمہ. ہر رنج و غم میں ڈھال ہے تسبیح فاطمہ. اور تارا فلک کو چھوڑ کے سوئے زمین چلا. تارا فلک کو چھوڑ کے سوئے زمین چلا. کیا صاحب جلال جیسے خدا کے چہرے کو ہرگز فنا نہیں. جیسے خدا کے چہرے کو ہرگز فنا نہیں. اس طرح لازوال ہے تسبیح فاطمہ. اس طرح لازوال ہے تسبیح فاطمہ. کہ سرکاری یہ زبان ہے عرش الہ کی. سرکاری یہ زبان ہے عرش الہ کی. خالق کی بول چال ہے تسبیح. خالق کی بول چال ہے تسبیح فاطمہ. اور یہ شعر خاص طور سے آخری شعر ہے کہ جن کی رگوں میں خون حلالی ہو دوڑتا. جن کی رگوں میں خون حلالی ہو دوڑتا بس ان پہ ہی حلال ہے. ان پہ ہی حلال ہے. ان پہ ہی حلال ہے تسبیح فاطمہ. اس درجہ بے مثال ہے تسبیح فاطمہ. اور اعمال کا کمال ہے تسبیح فاطمہ. محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
حالات کو دیکھ کر اور قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود قرآن درود پڑھتا ہے سہارا اور قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں سب درود پڑھتا کیسے دربازہ کیسے محسن کو بچائے سانس سینے میں رکی ہے تیری زبرات ہاتھ میں جسے دیا تھا تم نے کہہ کہ من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زبان بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں تیری سلامت سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف میری کمی ہے
کبھی دربار عشقی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماشوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھے کہو گے کیا میری دھارا یہی ہے، تیری زہرا آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر، بابا جاں باد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، اور قبر زہرا سے صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا دے، ایک دیا کہ جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے،
بس بچانا تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی ہو زینب جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائے ہو زینب جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائے ہو زینب زہرا نے کہا بس یہی میری ہے تمنا لے بیٹی میں خوش تجھ سے چلی دودھ بھی بچا پھر رو کے یہ ہے در سے مخاطب ہوئی ذرا اب سے ہے یہ سخن آخری میرا اب سے ہے یہ سخن آخری میرا میں قبر میں پڑوں گی گرے پانے کفر ایسا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے ذرا فرمایا تمہیں دولہا بنے آنا دے ایسا سے کہا قبر نبی پر لے جا روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا اے فیضا کبیرہ جی انہیں ہونے نہ دینا یاروں کو میرے مردے پہ بھی ہونے نہ دینا یہ کہہ کے کیا بند در حجرہ سب خرد و کلا رونے لگے آنے کے باہر آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی رحلت ہوئی بس آج رسول
افضل ہے کیا سلوک چاہے جو تقریم کے لیے اپنے رسول کی تعظیم سے کیا کیا ملے ہیں فاطمہ کو فخر اور شرف بابا ہے ان کا فخر رسولان معصرت شوہر ہے ان کا فاتح خیبر شہید جب سردار بار خود بری کی جو خلق بلکہ عظیم اصل حصہ ان کا بلکہ عظیم اصل حصہ ان کا ہے جاگیر بار خود کی قبضہ عادل نبی کی گود بن کر خدا علی روشن علی کے گھر کو کیا مثل دنیا میں اس کے دم سے ہے اسلام کا ظہور تم کر رہے ہیں تم کر رہے نہ زہر کا ہر جسم سے حصے میں اس کے دین کی تفصیل آئی ہے حصے میں اس کے دین کی تفصیل آئی ہے چادر میں اس کی آئے تفصیل اس کو کہیں نہ کیسے پیغمبر کی روح ہوگا کردار اس کا جینے نہیں کا پتہ بنا جھیلی رہے حیات میں اتر جو سختیاں جن کے خیال کی سے لوٹ جائے آسمان ہر گام اپنے چین کے لالے کرے ہے چکی سے دستے پال آمے کرے وعدے کدھر جو ہو گیا بنتے نہیں کہا شام و سحر باپ سے ہر ستم کا نشانہ نبی کی یاد لیکن یہ نفس دل کے پیغمبر کا تھا لیکن یہ نفس دل کے پیغمبر کا تھا کمال دولت کی کوئی فکر نہ رہا اس سے کام تھا شام و سحر خدا کی عبادت مالک نے اس عمل سے دیا ایسا مرتبہ باقی جہاں میں فاطمہ کا ذکر رہ گیا اس کو ملا ہے حق کی عبادت کا یہ سلا جو حق جن کے سید الاولاد مخصوص یہ نگاہ ہے اس کار ساز کی تسبیح فاطمہ ہے زینت نماز کی باقی رسول آئے دنیا میں انقلاب آلے نبی کو ہونے لگے ظلم بے حساب بنتے رسول ہو گئے نور دیکھتا گھر کو جلانے آ گئے عثمان پرچم بغاوتوں کے ہرسو کھلے ہوئے حیدر کی قتل کر کے ستمگر ہوئے اس طرح سے بیاں ہو زہرا پہاڑ جب آگ لے کے آئے تو گھر پر اس سے دل کے سید الاولاد اشتدار اور اس طرح کا شعر میں اسلام کا مٹ رہا تھا دین رسالت معاد کا جکڑا کر رسولوں نے گلا کیا جانے کوئی کتنا بنجر خبر ہونا جب قوم کو نہ تھا کچھ دنوں سے کمربار اور چل رہا تھا خانہ دل کے اور ہو رہی تھی غیرت انسان کو دیکھا دو دن میں اس طرح سے زمانہ بدل گیا امت کے ہاتھوں دین کا جنازہ گزرے پھر ایسے دل کے پیغمبر کے روز ہر لمحہ ایک رنج تھا ہر لہر ہوتے تھے ظلم شام شہر کی بے سبب پہلی شکست ہو گیا خدا کو جائے اما کی تلاش کی خدا کو جائے اما کی تلاش کی اور فاطمہ کی آخر دکھایا سکندر نے یہ اثر کرنے لگی زمان سے دن کے نظر ماں کے دم میں تیر کے شہزادی سر پڑتے علم سے شیر خدا کا یہ حال تھا چہرہ کا جب جس مبارک میں ہے فرماتے تھے کہ کس نہیں ہوتی جہاں مسکین کہ ماں کے آج ہو گئے سب میرے نور دیرے مزار روتے ہیں سلطان مشرق سمجھاؤں کیسے ان کو ضروری زہرا تو مجھ کو چھوڑ کے جنت میں جاتی ہیں زہرا تو مجھ کو
دستے کرم یتیم موسیٰ سے کس طرح رکھا آنے لگی فلک سے بجلی بچوں کے سر پہ بات ہے خیبر کا ہاتھ ہے معروف نہیں ہوتا کی شفقت کے ساتھ رونا تو ہوگا اس کے مقدر نہیں ہوگا اس لیے کا جس کے شخص سے وہاں حادثہ آیا ہے صبح کا سر کٹا کہ جہاں سارا گھر کا گھر ہوگا نہ کوئی سنبھالے برسے کا آزمان تم چاک پیاز پر بچے پکاڑے کھانے سہرا ہوا تو کربلا کی شام کو بچی گزرتی بات دستے مصطفیٰ نے یتیموں کی آس تو جس کو مارتے ستم سہار اصول ہے دیر کو سچی کی بات امداد کا ہے وقت کا جان آئیے مشکل کچا کتاب بتلائے کون کیا ہوا شیرے جلی سہار کس در جلی میں جانے علی کو ہوا ملال کس طرح بے قرار ہوا مرتبہ کا تار کیسے سرکتی کسی رزق پاتی ہے فریاد کی کے صاحب احساس المدد فریاد کی کے صاحب احساس المدد بچی بچائے ساتھی ہے افطار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم محمد علی محمد بلند کر صلوات بانی مجلس کے خاندان کے تمام لوگوں نے ان کی اہلیہ کی مشورہ کر کے انتقال کو شامل کر لیجیے نواز صاحب کا ہمیشہ اس مجلس میں حکم رہتا ہے لوگوں سے اعتبار سے کہ دیوالی کے موقع کے خاندان کے معمول مولانا نواز صاحب کے خاندان کے معمول مولانا صاحب کے خاندان کے معمول صاحب تمام جتنے موجود ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام فاطمیہ کا سلسلہ ہے. پوری کائنات سوگوار. ماتم اس بیوی کا ہے کہ جس بیوی سے زیادہ کوئی تعریف میں وہ کائنات جیلا پنا ہے. اور جو سلسلہ شروع ہوتا ہے 13 جمادی الاول سے جو 3 جمادی ثانی. روایتیں 3 ہیں, تفصیل سے بیان ہو چکی. کئی بار ہو سکتا ہے کسی اور مجلس میں آیت کی تلاوت کے سلسلے کو آگے بڑھوں گا. ایک اہم ترین 3 روایتیں مشہور ہیں. 13 جمادی الاول جو قسم, 14 جمادی الاول جو کل, 3 جمادی ثانی جو آنے والی. اس بیچ 2 عشرے ہیں, 4 خمسے ہیں, مجلسیں ہیں, ہو رہی ہیں. لیکن ایک سوال جو کل بھی کیا گیا ہے وہ سوال آج بھی ہو رہا ہے اور آپ اس میں نہ جائیں. جواب کہ 15 جمادی الاول بعض روایات کے مطابق ولادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ بعض جگہوں پر مبارکباد بھی دی جا رہی ہے, جشن بھی منایا جا رہا ہے. اور یقیناً ہم شیعوں کا زندگی کا ہدف ہے اور مقصد یہی ہے کہ ان کی خوشی میں خوش, ان کے غم میں غمگین, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل. اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے چاہے آج خوشی منائے یا غم منائے, تو یاد رہے کہ جناب امام سجاد کے سلسلے میں 2 روایتیں ہیں. ایک 15 جمادی الاول کی اور ایک 5 شعبان کی تقریباً پوری دنیا میں مومنین مناتے ہیں اور بہت اتفاق اور اجماع. اور شعبانی وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں کوئی غم کی تاریخ نہیں, ساری خوشی کی تاریخ. اب آیا آج کے دن ہم مجلس برپا کر سکتے ہیں؟ تو معاملہ بالکل واضح ہے. جب چاند رات آتی ہے تو پہلی محرم سے لے کے 8 اکتوبر تک ہم, اور انہی ایام میں اس معصوم کی ولادت کی تاریخ آتی ہے کہ جس معصوم کی ولادت کے لیے 2 تاریخیں نہیں صرف 2 تاریخ نہیں صرف ایک. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے صرف ایک 7 سفر ہے بس. لیکن اس کے باوجود ہم محرم کے ایام گزر جانے کے بعد رجب کے اندر یوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 رجب کو مناتے ہیں کہ وہ بھی باب الروایت ہیں اور عباس بھی باب الروایت ہیں. ان کی اور ان کی تاریخ کے ساتھ ملاتے ہیں. اس میں خیال کرتے ہیں کہ وہ 7 امام ہیں, وہ 7 تاریخ بھی ہے, 7واں مہینہ. بہرحال تو ان ایام میں خوشی نہیں غم ہوتی, بلکہ بڑی بڑی مجلسیں ان تاریخوں میں ہوتی. تو اسی طرح سے یہ ایام فاطمیہ یہ حسین کی ماں ہے جو بہت ہی مظلوم ہے, بہت ہی مغموم ہے, بہت محسوس ہے. لہٰذا یہ پورا ایام سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جشن بھی تو اس امام کی ولادت کا ہے کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد 34 سال 15 دن گزرا ہے. لہٰذا میری بات آپ تک پہنچ گئی. اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے. قرآن مجید کے سورہ قصص کی 5ویں
اس سورہ میں زیادہ تر جو تذکرہ کیا گیا نا حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، ان کی تبلیغات کا، ان کی ولادت کا، ان کے دشمن فرعون کا، ان کی امت کا، تمام واقعات ہیں. حضرت موسیٰ کی شادی کو حضور پر جانا، سب کچھ اس طرح ہے. قصص کہتے ہیں قصے کی جمع، مختلف قصے جمع کیے ہیں. یہاں میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کی سب سے بڑی مصداق جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا. اب میں اس کا ترجمہ کر دوں. خدا کہہ رہا ہے کہ نريد ان نمن، ہم نے ارادہ کر دیا. لفظ ارادہ جو ہے نا شیعوں کے لیے نیا لفظ نہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نیا لفظ نہیں ہے. اور جب میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اس آیت کی سب سے بڑی مصداق جناب سیدہ ہے، تو پھر اس کے بعد مصداق بھی کہوں اور ارادہ پڑھ بھی دوں، ارادہ کہہ بھی دوں، تو پھر اس کے بعد کیوں کر نہیں سمجھ؟ کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارادہ اور حکم یہ سمجھا دیں، اس کے بعد یہ بات اور آسان ہے. آیت تفسیر کے موضوع پہ جب گفتگو ہوگی تو تفصیل میں، لیکن نوری تو جب کہتے ہیں ارادہ اور حکم. ارادہ جو ہے نا اس شے کا نام ہے جو قول کی صورت میں، حکم کی صورت میں زبان سے نہ آئے. یہی نا ارادہ وہ ہے جو کہا نہ جائے، ارادہ وہ ہے جو سنا نہ جائے. تو عزیزوں ارادہ وہ ہے جو نہ کہا جائے نہ سنا جائے. اب اس کو کہتے ہیں ارادہ. اب وہ ایک امت ہے کہ جو حکم خدا کے بعد بھی اطاعت نہ کرے، اور ایک اہل بیت ہے ادھر رب ارادہ کرے ادھر اطاعت ادھر رب ارادہ کرے ادھر اطاعت کرے. اب پتا چلا جب کسی کو نمونے عمل بنایا جاتا، ایک جملہ اور آگے بڑھ گیا، اب انہیں نمونے عمل نہیں بنایا جائے گا کہ جو حکم کے بعد اطاعت کریں، انہیں نمونے عمل بنایا جائے گا.
ہم نہیں سمجھ پائے یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، تو پتہ چلا حکم آنے کے بعد بھی حکم کی وضاحت کی جسے ضرورت پڑے وہ ہے امت، اور حکم نہیں ارادہ، اور ارادے کو سمجھ لے اور اس ارادے کو سمجھے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے، اسے کہتے ہیں معصوم۔ اور ان معصومین میں اگر کوئی ایک ذات اور بڑھ کے نمایاں ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مصدر عصمت، اور جب وہ مصدر عصمت ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ اب اگر ارادے کی اطاعت ہے نا تو ارادے کا انعام ملنا ہے۔ اب اس ارادے کا انعام کیا ہے؟ ہم دعا کریں گے کہ معبود دے، مصلحت میں ہوگا تو دے گا، مصلحت میں نہیں ہوگا تو نہیں دے گا، نہیں توجہ ہے۔ ہم دعا کریں گے مصلحت میں ہوگا تو دے گا، مصلحت میں ہوگا تو نہیں دے گا، لیکن ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز ہو سکتا ہے پہلی بار میں قبول ہو جائے، کوئی یہ مہینوں دعا کی جائے، تو ہم مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے، دعا کریں گے۔ اب آگے بڑھ کے مجھے کہنے دیے تو پتہ چلا جو حکم کی اطاعت کرتا ہے وہ جب کچھ چاہتا ہے تو دعا کرتا ہے پھر ملتا ہے، لیکن جو ارادے کا پابند ہوتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے تو ملتا ہے۔ اس کے ارادے پر وہی بات بازو۔ اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اصل ہدف اور منزل کی طرف پہنچے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا جمعے کے بعد علی والوں کا تو ہدف کبھی بھی غلط ہوتا نہیں، علی والوں کا ہدف غلط ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یاد رکھیں علی کا کبھی ہدف غلط نہیں رہا، تو جو ہدف یا علی کہہ کے لگائے جائے تو کیسے غلط ہو سکتے؟ تو نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جنہیں زمین پر ضعیف کر دیا، جنہیں زمین پر ضعیف کر دیا گیا۔ ضعیف کر دیا گیا کہ کیا مطلب؟ ضعیف تھے نہیں، ضعیف ہے نہیں، اچھا میں نے ضعیف تھے نہیں، میں اس کے بعد جملہ اور بھی کہا ہے، ضعیف تھے نہیں، ضعیف ہیں نہیں، ضعیف ہوں گے نہیں، طاقت تھے، طاقت ہیں، طاقت ہوں گے، قوت تھے، قوت ہیں، قوت ہوں گے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ جنہیں زمین پر کمزور کر دیا۔ اس آیت کی مصداق بظاہر حضرت موسیٰ کے لیے کہی گئی، لیکن یہ محمد آل محمد کے لیے کیوں؟ کہ مظہر قوت خدا ہیں، مظہر قوت خدا ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب نريد ان نمن علی الذین، اچھا انسانوں کی ایک قسم ہے جس کو خدا نے سورہ نساء میں آیت کا نمبر 28 ہے جہاں کہا خلق الانسان ضعیفا۔ انسان جب پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت کیسا تھا؟ اصل سے میزائل تھی، فوج تھی، بحری بیڑا تھا، ہاتھوں میں طاقت تھی، ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں تھی، ضعیف پیدا ہوا۔ انسان کیا تھا؟ ضعیف۔ اور وہ جو طاقتور تھے نا جنہیں کمزور کیا گیا سیاست سے، وہ کون تھے؟ آتے ہیں ولادت کے بعد ہی، ولادت کے بعد ہی کیا کرتے ہیں؟ اژدہے کے اشتر کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، اشتر کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ بازی تو میدان میں آتے ہیں تو مذہب کے ٹکڑے کرتے ہیں، خدا کے گھر میں ہیں تو اشتر کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ بھائی یہی ہے نا، طاقت کا اندازہ لگا۔ تو یہ انسان وہ ہے جو بچپن میں بھی طاقتور، توجہ رہے، جوانی میں بھی طاقتور۔ قرآن مجید نے آگے کہا کہ یہ انسان
جب عمر بڑھنے لگتی ہے بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو پھر ضعیف ہو جاتا ہے. اس کا سفر ضعیفی سے شروع ہوتا ہے, ضعیفی کی طرف جاتا ہے, کمزوری سے شروع ہوتا ہے, کمزوری کی طرف جاتا ہے, ڈیپینڈنس سے شروع ہوتا ہے, ڈیپینڈنس پہ جاتا ہے. لیکن ایک وہ گھرانہ ہے جہاں طاقت سے سفر شروع ہوتا ہے, طاقت پر تمام ہوتا ہے. بس جو طاقت سے شروع ہوتا ہے, طاقت پر تمام ہوتا ہے. وہ کبھی وہ محتاج نہیں تھا, کل بھی ادا کر رہا تھا, آج بھی ادا کر رہا ہے. تو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں. 25 سال علی خاموش رہے حکم کو, 25 سال خاموش رہے علی وعدے رسالت کے ساتھ. آج جو جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی گئی, میں مستدل بتانا چاہتا ہوں, سنو عزیزو, طاقت دیکھنا چاہتے ہو. جب بوڑھے ہو گئے ہیں بظاہر تو اس وقت علی نے یہ جنگیں لڑ کے بتایا کہ یاد رکھو علی بحکم خدا چپ تھا, کیونکہ ہم بولتے بھی ہیں تو حکم خدا سے, چپ بھی رہتے ہیں تو اس کے خود حکم سے, تلوار اٹھاتے ہیں تو اس کے حکم سے, تلوار رکھتے ہیں تو اس کے حکم سے, وطن چھوڑتے ہیں تو اس کے حکم سے, وطن میں رہتے ہیں تو اس کے حکم سے. خدا یہاں پر. اب علی ابن ابی طالب نے تلوار نکالی. 25 سال تک جو لوگ علی کو خاموش دیکھ رہے تھے تو اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے. اب علی سے تلوار نہیں. جب تلوار اٹھی تو پھر اس کے بعد علمان الحدیث کی آواز. اتنا ہی نہیں, لوگ کوئی کہہ رہا تھا یہ بدر والا علی آ گیا, کوئی کہہ رہا تھا یہ احد والا علی آ گیا, کوئی کہہ رہا تھا حنین والا علی آ گیا, کوئی یہ کہہ رہا تھا خندق والا علی آ گیا, کوئی یہ کہہ رہا تھا خیبر والا علی آ گیا. لوگ پریشان تھے, یہ 59 سال کے اور 60 سال کے علی میں طاقت کہاں سے آئی؟ بس کربلا میں حبیب نے اور مسئلہ حل کر دیا. لکھا تھا تو پتا چلا فقیہ اگر ہو تو چاہے 72 سال کا ہو, چاہے 80 سال کا ہو, چاہے 90 سال کا ہو, وہ طاقت کا مرکز بن جاتا ہے. میرے میں صلوات پڑھے گا انہوں نے ارادہ کر لیا, اللہ نے ارادہ کر لیا کہ جنہیں زمین پر ضعیف کر دیا کر دی گئی تھی ظاہری طور پر آزمائش ابتلا. فاطمہ تو مظہر قوت کی زوجہ ہے, قوت الہ کی زوجہ ہے نا فاطمہ. اور بڑی اچھی بات کی ہمارے واحد آدمی صاحب کے, جو بڑا مشہور مصرع ہے نا, یہ کم کریے گلاب کی سی, اس کو انہوں نے تصویر لگائی تو مولا جنگی آتی علی کے ہاتھوں میں تلوار کون ہے؟ میں سلیمانی کا واقعہ سنا نا, بیٹی اور بیوی. بازی علی جب میدان میں جا رہے تلوار علی کے ہاتھوں میں کون دے رہا, تو پتا چلا جو کائنات کا سب سے بڑا مجاہد تھا نا, اس مجاہد کو جو سجا کر بھیجے اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کی طاقت دیکھو گے, جو کائنات کے عظیم مجاہد کو سجا کر بھیجے, سجا کر بھیجے. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں فاطمہ کی طاقت میں جو بتانا چاہتا ہوں. جتنی جنگیں ہوئی سب مدینے میں, میں جس کی طرف توجہ نہیں رہی کسی, سنیے گا, جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب مدینے میں. مکے میں جنگ نہیں, مکے میں علی کا عبد نہیں. آسانی سے جملہ گزر گیا, زبان سے نہیں کہا. شاید لوگوں نے اس بات پر عمل کیا کہ اس کام سے سنے, اس کام سے نہیں. وہ مکے میں جنگ نہیں ہوئی ہے, مکے میں علی کا عبد نہیں, جنگیں ہوئی مدینے میں.
عقد کے بعد ہوئی ہے. جب فاطمہ کے عقد کے بعد ہوئی ہے تو فاطمہ جب آ گئی نا تو علی کی طاقت و قوت بن چکی تھی. بس میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں عزیزو، اگر 25 سال علی خاموش رہے، حیات نبوی میں جب بھی تلوار اٹھائی تو فاطمہ نے بڑھ کے تلوار دی ہے. اور فاطمہ کے بعد جب صفین کا مرحلہ آیا ہے تو فاطمہ کی بیٹی زینب و ام کلثوم نے علی کے ہاتھوں میں فاطمہ کی بیٹی زینب و ام کلثوم نے تلوار دی ہے. اللہ اکبر. اب میں اس مصرے تک ہوں. بھائی آدمی نے بڑی سادگی سے کہا دستے زہرا میں ذوالفقار جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا. زمین پر زمین عرض کا ترجمہ کیا؟ زمین پر اور عرض کا ایک ترجمہ ہے تراب. زمین پر یعنی تراب پر انہیں کمزور کر دیا جائے. عجیب بات ہے، تراب پر ابو تراب کو کوئی کمزور کر سکتا ہے؟ تراب پر ابو تراب کو، اس لیے کہ علی تو ابو تراب ہے. زمین پر کمزور کر دیا. آپ بناتے رہے مدینے میں رہ کے نہیں بنا سکتے، مدینے کے باہر بنا. پوری تاریخ بیان کر دی میں نے آپ کے لیے. سب آپ پڑھے گا بابا بلندترین صلوات پڑھیے گا آپ لوگ. ہمارے شہداء کے درجات بلند کریں انشاءاللہ تعالیٰ اور ساتھ ہی ساتھ ظالموں کو نیست و نابود کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں نکیل لگانے کی ضرورت ہی نہیں. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جنہیں زمین پر ضعیف کر دیا گیا انہیں آپ امام بنائیں گے. تم نہیں بناؤ گے، ہم بنائیں گے. اچھا امام نہیں بنائیں گے صرف، وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث قرار دیں گے. تو پتہ چلا امامت وراثت سے جڑی ہے، لہذا نبی کے گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتی ہے. امامت جو ہے نا امت کی قیادت وراثت سے جڑی ہے، وراثت سے جڑی ہے. اب جب وراثت سے جڑی ہے نا تو جو وارث وہ امام، جو امام وہ وارث. لہذا جناب سیدہ نے علی کی امامت کے لیے جو دلیل پیش کی وہ فضل کی وراثت کی. سمجھے نا؟ علی کی امامت کے لیے جو دلیل پیش کی نا، اچھا سادہ لوگ ہماری سفر میں بڑھتے تھے. ہمارے درمیان میں ابو موسیٰ اشعری ہیں، انہیں تو مالک اشتر بڑا نقصان ہو رہا ہے تشیع کو سادہ لوگوں میں. اس کا نام تو اپنا ہی میسج فارورڈ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اس کے 3 دن پہلے طالب دین ہیں ہندوستان میں، پورا مضمون بنا کے اس کے بعد مختلف فرمائیں
चौक भटके। मैंने उसे एक बार से भेज दिया। जब भेज दिया तो बाद में एक तालिबान का आया, मैं समझा वो आपने तो मुझे दिया, मैंने अपने उस्ताद मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं आप उनके शासन भी और साहब मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दी। देखिए ज़रा सी तब्दीली के साथ कितनी बड़ी तब्दीली हो जाती है। मिल के सब बात पढ़िएगा बाबा तीन दिन पहले की बात है। तो बहरहाल हम वापस आते हैं नजलूं अइम्मा व नजलूं वारिसीन। इसके ताल्लुक से कल एक मसला बीबी को पूरा खुतबा में इंशाल्लाह बयान करूंगा, उसके कुछ हिस्सों को। बीबी ने जो खुतबा में इरशाद फरमाया जिसमें पूरी तारीख बयान की है, तशरीह की है, उसके बाद में कुरान की आयत से इस्तेमाल भी किया अपनी मीरास मैं यहीं पे ना नजलूं वारिसीन। अब जब बीबी ने इस्तेमाल किया, दलीलें दी, तो एक साहब ने लिखा कि जनाब सैयदा ने पूरा खुतबा व इरशाद फरमाया, पूरी दीन की तशरीह की, लेकिन बीबी ने कहीं से भी अपने हक मसलहत का शिकार है तो परवरदिगारा उसे मसलहत को समझने की तौफीक दे, इसलिए कि मसलहत सबसे बड़ी किफायत है अहले बैत उसके नाम। इसके अलावा कुछ नहीं होता। बहरहाल क्या हुआ, तो बीवी ने अपनी उसके बाद दीन बयान करने के बाद अपना हक बयान। जब मैं तेजी से आगे बढ़ते थे तो हुआ यूँ कि आलम इस्लाम के बहुत बड़े अहले दीन गुजरे हैं, ज़मख़शरी मुफ़स्सिर भी थे। ज़मख़शरी ने एक मरतबा उनके शागिर्द ने स्टूडेंट ने पूछा कि जनाब एक दावा होता है तो हो सकता है कि एक सच्चा हो, मुझे समझ में नहीं आया कि इस दावे में कौन सा हुकूमत वही एहतियात से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हुकूमत या नबी की बेटी से बढ़कर कौन नबी के पास सबसे बड़ी सादता और अगर वो सच्ची थी तो उनका हक क्यों नहीं कहना इमामत और विरासत जुड़ी थी तो उनका हक क्यों नहीं दे दिया? तो कहा फातिमा इज्जत मांगने का भाई थी, फातिमा अली की हुकूमत और अली की क़यादत को लेने के लिए आई थी, कुछ ही नहीं। कहा तो मगर कैसे? तुमने कुरान की इस आयत को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अल्लाह ने इमामत को विरासत से जोड़ के रखा है। फातिमा यही तो कर रही थी, विरासत मांग कर अपने अली की इमामत का मुतालबा कर रही थी, अली की हाकिमियत का मुतालबा कर रही थी, अली की खिलाफत का मुतालबा कर रही थी। मेरे के सलावत कहेगा बाबा इमामत अली की हाकिमियत और खिलाफत का मुतालबा करनी जनाब सैयदा। इस मौजूद को आगे बढ़ाएंगे किसी मौके पर, लेकिन याद रखें ज़ईफ़ करना जो पहला हिस्सा था उसके ताल्लुक से पिछली आयत का सिर्फ तेजी से तर्जुमा करके मैं तो देखा कि जो कारनी थे, जो कमजोर थे, उन्होंने ताकत हासिल की और जो हमेशा से ताकत का मकसद थे उन्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद मज़हरे क़ुव्वत इलाह है। अब हुआ ये कि पिछली जगह सूरह क़सस आयत का नंबर 4, इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़, जब बेशक जब फ़िरऔन को ज़मीन के ऊपर इख्तियार मिल गया। अज़ीज़ों याद रखें जब भी ताकत मिलती है तो उसके लिए लफ्ज़ अला इस्तेमाल करें, ऊपर है, और अली तो सबसे बड़ा क्या कहते तो क्या कहा? जब उसे इख्तियार मिल गया उसने 4 बातें की। अब ये जिस ज़माने में भी इस तरह की बातें नजर आएं तो ये फ़िरऔनियत है, चाहे वो ट्रम्प की सूरत में हो चाहे किसी सूरत में। कहा इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ व जअल अहलहा शयअन, फ़िरऔन को जब ताकत मिल गई, इख्तियार मिल गया तो उसने क्या किया? अपनी बस्ती के लोगों को तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पता चला फ़िरऔन जब इख्तियार में आता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी गोशा हो, लोगों को तकसीम कर देता है।
ڈیوائڈ اینڈ رول. ہم یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی تھی. نہیں, یہ سلسلہ فرعون سے شروع ہوا, معاویہ سے ہوتا ہوا آگے بڑھا ضیاء الحق اور صدام جیسے لوگوں تک یہاں تک پہنچا. اور یہ سارے کے سارے دشمن خدا بھی ہیں, دشمن رسول بھی ہیں, دشمن امام بھی ہیں. ذرا پڑھے گا بابا ایک اور مسئلہ حل کرتے ہیں. شیعہ تقسیم کرنے کے معنی شین یہ عین یہاں پر دیا ہے, آپ غلطی میں نہ رہیے. اور شیعہ شین یہ عین ہو, اس کے بعد چھوٹی والی تھی, دونوں میں فرق. شیعہ ہمارے جو لفظ شیعہ بھی استعمال ہوتا ہے اسی سے نا, پوسٹر شائع ہو تو تقسیم کے معنی. لیکن جب شین یہ عین تا کے ساتھ آئے اطاعت کے پیروی کے معنی. اور پیروی بھی کیسی, سننے کے بعد پیروی ہوتی ہے, کہنے کے بعد پیروی ہوتی ہے, دیکھنے کے بعد پیروی ہوتی ہے نا, پیغام پہنچنے کے بعد پیروی ہوتی ہے, ساری اطاعت ہوتی ہے. لیکن شیعہ اس اطاعت نہیں ہوتی. شیعہ کہتے ہیں اس طرح اطاعت ہو جائے, مجسمہ اطاعت ہو جائے کہ جہاں امام کا قدم اس قدم کے پیچھے اپنے قدم کو رکھتا ہے. اطاعت کی اس منزل کو شیعہ کہتے ہیں, اطاعت کی اس منزل کو, یعنی پتہ چلا امام کے پیچھے پیچھے جائے, امام کے پیچھے پیچھے جائے. یہی وجہ ہے کہ امام کو امام اس لیے کہا کہ وہ آگے ہوتا ہے, پیچھے نہیں ہوتا ہے, وہ ہمیشہ امام ہے. اب شیعہ اور شیعہ کا فرق سمجھ گئے. دو آیتوں کا صرف حوالہ دوں گا, مل کے سلوات پڑھیے گا. شیعہ سمجھا دوں, اس کے بعد فرق سمجھ میں آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں ترتیب کا بھی خیال رکھوں. ان کے لیے سورہ صافات کی آیت نمبر 83 جہاں نوح پر سلام بھیج دیا خدا نے, اس کے بعد ابراہیم پر بھی بھیجا ہے, موسیٰ و ہارون پر بھی بھیجا ہے, اور اس کے بعد یاسین کی اولاد پر, نبی کی اولاد پر بھیجا ہے. باقی ہمارے نبیوں پر بھیجا ہے, اولاد پر نہیں. تب تمام نبیوں پر سلام بھیجا, ان کی اولاد پر نہیں. ابراہیم پر سلام ہوگا, نوح پر سلام ہوگا, موسیٰ پر سلام ہوگا, ہارون پر سلام ہوگا. لیکن جب پیغمبر کی بات آئی نا تو کہا یاسین کی اولاد پر سلام ہے. کہا اس لیے کیونکہ یاد رہے ابراہیم کی اولاد پہ سلام ہوگا تو ان کی شریعت کو باقی رکھنا پڑے گا, نوح کی اولاد پہ سلام ہوگا تو ان کی شریعت کو باقی رکھنا پڑے گا. لیکن جو محمد کی شریعت ہے باقی رہے گی, لہٰذا جب تک شریعت محمد ہی باقی ہے اس وقت تک فاطمہ اور آل فاطمہ پر سلام. کے سلوات پڑھیے گا. بلند ترین سلوات پڑھیے گا. قرآن کہہ رہا ہے من شیعتہ ابراہیم, نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے. ان کے پیچھے اسی مشن کو لے کے بڑھ رہے. شیعہ سمجھ میں آیا تو شیعہ اور شیعہ کا فرق سمجھ. ایک اور آیت تیزی سے آگے بڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر میں جو داخل ہوئے تو فرعونی جو تھے ان کے قبیلے کو کہتے ہیں قبطی. کیونکہ آپ بہت سی جگہوں پر آپ کو پہ پڑھا جاتا ہے, اسے آپ کو پہ سے پڑھی کو بہت سی جگہوں پر آپ کھے سے پڑھا جاتا ہے. لہذا جو فرعون کا قبیلہ تھا اسے قبطی پڑھنے کے بجائے آپ کھے سے پڑھو. سلوات پڑھے گا بابا. اب اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے بنی اسرائیل, تو انکیا کا ایک شخص جوان تھا اور ادھر سے دوسرا فرعونی جوان. اب جو ان کا چاہنے والا تھا اس نے ایک مرتبہ موسیٰ کو دیکھا. اب جیسے ہی موسیٰ کو دیکھا نا تو ایک مرتبہ موسیٰ کو دیکھنے کے بعد جو موسیٰ کا شیعہ تھا قرآن مجید, اب میں بیان کر رہا ہوں, سورہ قصص کی آیت ہے, یہاں ایک مرتبہ آیت کا نمبر 15 ہے, وہ کہتا من شیعہ موسیٰ نے کیا کہا, فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جو ان کے شیعہ میں سے تھا اس نے موسیٰ کو دیکھا جب وہ پریشانی میں تھا تو اس نے استغاثہ کیا. اب سمجھ میں آیا قرآن کی ایک سنت ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ اپنے
ایک مکہ مارا. اچھا مکہ بھی ہاتھی سے ہوتا ہے, تماچا بھی ہاتھی سے ہوتا ہے. میں کیا صلوات پڑھے گا بابا. تماچا ہی ہوتا ہے نا. کب ایک مرتبہ کیا ہوا, موسیٰ نے جو مکہ مارا تو کھو گیا. انشاءاللہ اس تماچے کے ساتھ یہ بھی خدا بندے تعالیٰ مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے. اس طرح سے یہ تمام مقامات جو کربلا کے, نجف کے اور شام کے محفوظ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم قریب. ہماری منزل جنت البقیع جنت المأوی. انشاءاللہ وہ بھی تعمیر ہونے کو. شاید یہ غلطی خدا نے اس سے کروائی ہے کہ اس غلطی کے نتیجے میں اب فاطمہ کا حرم بھی تعمیر ہو. میرا سلام رہے گا بابا. یہ میرا شیعہ, یہ میرا دشمن ہے. خیر چار کام اس کے بتا دیں. اور فرعون کی جب طاقت ملی, اقتدار ملا, تو اپنی کیا کہتے ہیں, اس کے بعد کیا کیا, وَيَسْتَضْعَفْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور جو گروپ تھا اسے کمزور, وہی نا مستضعف تھا. اور کیا پھر اس کے بعد کیا, یذبح ابناءہم, وہ ان کے لڑکوں کو, ان کے جوانوں کو قتل کرنا. ویستحیی نساءہم, اور وہ ان کی عورتوں کی عزت کا احترام نہیں کرتا تھا. میں بڑے احترام کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, یعنی رسوا کر رہا تھا, دلیل کر رہا تھا. یہ کام فرعون کر رہا تھا, یہ کام صدام کر رہا تھا, یہ کام داعش کر رہی تھی, یہ سارے کے سارے. لیکن خدا کا کیا وعدہ ہے کہ جنہیں کمزور کیا گیا ہے انہیں ہم طاقتور کر دیں گے, اقتدار دیں گے. تو عزیزوں جو واقعات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, امام عنقریب آ رہے ہیں. جب ان کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں تو عزیزوں آپ اس مجلس میں اسی امام کو, اسی جدہ کا, ان کی جدہ کا پرسہ دینے کے لیے آئے. ہاں عزیزان گرامی, گھر میں علی جیسا فاتح ہے, اس فاطمہ کی پسندیاں بھی آج تک عزیزوں میں اپنے جوانوں اور بچوں کا یہ جواب نہیں دے پاتا. جب وہ پوچھتے ہیں ارے علی جیسا بہادر موجود تھا, ارے ظالموں کی ہمت کیسے ہوئی کہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا, ارے دروازہ گرایا, محسن کو شہید کیا گیا. ارے ظالموں کی ہمت کیسے ہوئی کہ فاطمہ کو تازیانہ مارا. ارے حضرت مدینے سے کربلا چلے, مدینے میں دروازہ جلا ہے, کربلا میں مدینے میں دروازہ جلا ہے, کربلا میں خیمے جلے. لیکن ہاں کیا کربلا میں کوئی خیمہ عباس کی زندگی میں جلا تھا؟ کیا کربلا میں کوئی خیمہ اکبر کی زندگی میں جلا تھا, حسین کے ہوتے میں جلا تھا؟ نہیں عزیزو, یہاں تک کہ جب خیموں میں آگ لگی نا تو ایک علی جو موجود تھا وہ بھی غش کے عالم میں تھا. ارے جو بیمار کربلا وہ غش کے عالم میں تھے. جبھی تو جناب زینب نے جب تمام خیمے جل گئے, آخری خیمہ جل رہا تھا, آ کے ایک مرتبہ امام سجاد سے کہتی ہے لال, ارے تم وقت کے امام ہو, بتاؤ خیمے جل گئے, یہ آخری خیمہ جل رہا ہے, بتاؤ کیا کریں, جل جائیں یا خیمے سے نکل آئے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا وہ بھی اما جان کا بچانا واجب ہے. اللہ اکبر. علی داؤ مدینے چلے, ظالم آئے, ارے دروازہ جلا ہے. سوال کر رہے ہیں علی کو ہمارے حوالے کرو. اگر علی تلوار نکال دیتے تو مدینے میں خون کی ندیاں بہتی. لیکن ہاں عزیزو, ایک مرتبہ علی نے یقیناً نبی کی زری کا رخ کیا ہوگا, قبر کا رخ کیا ہوگا. یا رسول اللہ, ارے علی آپ کے حکم کے ہاتھ میں تلوار نہیں نکال رہا ہے. ہاں عزیزان گرامی, اتنا ہی نہیں ہوا, اب دروازہ گر گیا علی, اب تو تلوار نکال دو, لیکن تلوار نہیں نکال رہے. تو عزیزو اس کے بعد ظالم نے کیا کیا, جلتا دروازہ, ارے اس پہ ایک مرتبہ لال
ایام فاطمیہ میں ہماری سب سے بڑی دعا ہے پروردگارہ جس بیوی کے پہلو شکستہ تھے ہم 1400 سال سے رو رہے ہیں اسی بیوی کی قبر شکستہ میں بھی 96 سال سے پروردگارہ ارے پہلوے شکستہ کا انتقام تو آخری علی آ کر لے گا اس کے ظہور میں تاجیر فرما پروردگارہ آخری علی کے آنے سے پہلے باقی کو بھی آباد کر دے تعمیر کر دے پروردگارہ امام کے ظہور کے لائق بنا آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا نسلوں کو نصرت کے لائق بنا آنکھوں کو بیعت کے لائق بنا ہماری سبوں میں اتحاد فرما ظالموں کی سبوں میں انتشار فرما پرچم تشیع کو سربلندی عطا پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو عزائے فاطمی عزائے حسینی کو فروغ عطا امام کے ظہور میں تعظیم ہمارا نام ان کے ناصرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم میں
شان بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر آپاس کو دیکھا ہے جب شان بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر آپاس کو دیکھا ہے جب شان بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے جب شان بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے جب شان بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر بجھتی ہوئی آنکھوں سے عباس کو دیکھا ہے زینب کو پکارا ہے ماما اتارا ہے سرکار پہ مارا ہے جب شان بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے پہنچے ہیں کمر جامے عباس کے سرہانے میں کبھی بازو میں کبھی جانے مچ اٹھائی ہے سینے سے لگائی ہے سرزان پہ رکھا ہے جب شان بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے دادا جھولانا ہو عباس کو جھولے میں بہتا رہا آنکھوں سے ہر خون کے قطرے میں وہ ساری خبر توں کا کرنوں کا زمانوں کا میں مٹا ہے جب شان بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے تم صبح میں سورج ہو تم چاند اندھیرے میں تیروں مجھے آئی میرے بازو کے گھیرے میں تمہاری حسرا میری تمہاری پر میری تم سے میرا ہونا ہے جب شان بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر